الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہر طالب علم کو چھٹیوں کا انتظار رہتا ہے. مگر چھٹیوں کو صحیح طور پر گزارنے والے طلباء کم ہوتے ہیں. ایک تاجر اپنے کاروبار میں اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جس قدر وہ اپنی پونجی کو، اپنے سرمایہ کو، اپنے کیپٹل کو صحیح طریقے پر انویسٹ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. چھوٹی سی پونجی ہو، کم سرمایہ ہو، کیپٹل کی مقدار بہت کم ہو، لیکن جو کاروبار میں اس کو لگائے بہت سوچ سمجھ کر سلیقے کے ساتھ لگائے تو دھیرے دھیرے وہ پونجی بڑھتی چلی جاتی. بہت بڑا مالدار ہو جاتا ہے وہ شخص. اور کوئی بہت بڑا سرمایہ، بڑی پونجی، کیپٹل لگائے مگر اس کو صحیح طریقے سے نہ لگائے تو دھیرے دھیرے وہ آدمی دیوالیہ ہو جاتا. بہت بڑے بڑے امیر مالدار لوگ جو دنیا میں تھے یا ہیں، ان سب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت غریب لوگ تھے وہ، اور ایک چھوٹے سے سرمایہ اور پونجی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا. اللہ کے بنائے ہوئے جو ازلی سسٹم ہے اس کے مطابق ان کا سرمایہ بڑھتا چلا گیا. آج ہمارے ملک میں مٹھائی کا کون سا برانڈ نمبر 1 پر ہے؟ مٹھائی سویٹس کا کاروبار اور نمکین کا نمبر 1 پر کون سا برانڈ مانا جاتا ہے؟ میں نہیں مان سکتا. یہاں اللہ والے بیٹھے، میں نہیں مان سکتا، چاہے جتنا تم مجھے صوفی بن کے دکھاؤ. یہ دیکھو، بہت بزرگ نظر آتے ہیں اور سچی گواہی دی انہوں نے، اپنا تجربہ بتایا. ہلدی رام کے پاس نیکر کے سوا کچھ نہیں تھا، اتنا غریب آدمی تھا. ایک حلوائی کی دکان پر اسے نوکری کرتا تھا.
یہاں سے شروع کیا. اور آج وہ انٹرنیشنل برانڈ ہے، صرف ملکی پیمانے پر نہیں. زیادہ تفصیل بیان کروں گا تو اذا كان في البطن خلاوة فلا تملأها الا الحلاوة. امبانی کا باپ دھیرو بھائی بہت غریب آدمی تھا. میں امیروں کی تاریخ نہیں پڑھتا ہوں، امیر کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. بہت غریب آدمی تھا دھیرو بھائی. کیا ہے وجہ؟ اپنی پونجی کا صحیح استعمال. سب سے قیمتی پونجی وقت ہے. الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا الوقت کالذہب. وقت سب سے بڑی پونجی ہے. انسان کو وقت کا صحیح استعمال بہت بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور انسان کو وقت کا غلط استعمال اور ضائع کر دینا وقت کو بہت محرومیوں پستیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تیسری بات، ہمارے نفس کو آزادی اچھی لگتی ہے، اور ہمارے لیے مفید پابندیاں ہیں. یہ عجب کشمکش. آزادی میں بڑا مزہ آتا ہے. بہت مستی. لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پابندیوں کے ساتھ وقت گزارے، یہاں تک کہ آزادی میں بھی کچھ پابندیاں ہوں. رمضان کے روزوں کے بعد عید کے دن روزے سے آزادی. مگر ایک نماز اور بڑھ گئی. رمضان میں 5 ہی تھی، عید میں 6 نمازیں ہوں. انسانی نفسیات کو سمجھو، سائیکالوجی کو. جو انسان کی نفسیات کو جتنا سمجھے گا اتنا صحیح وہ اسلام اور کو سمجھے گا. اب چھٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ آزادی. لے کے رہیں گے. یہاں مجاہدین تو نہیں بیٹھے، کسی نے نعرہ نہیں لگایا. چھٹیوں میں تھوڑی سی آزادی ملتی ہے. یہ جو آ جاتے ہیں صبح صبح، قاری اظہر صاحب، مولانا عمیر صاحب، ان بلاؤں سے چھٹکارا مل جاتا. کوئی جگانے والا نہیں. امی آئیں ادھر سے کروٹ لے، جی جی ابھی آزادی ہے. فجر سے بھی آزادی ہے، نماز سے بھی آزادی.
قانونی پابندیوں کے اندر کچھ دن رکھا جاتا ہے، اس کے بعد قانونی پابندیوں کو تھوڑا ختم کر کے آزادی دے کر دیکھا جاتا ہے کہ قانونی پابندیوں سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں۔ ابھی ہمارے ایک بہت ہی عزیز، مجھے بہت چاہنے والے، ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں اور سخت بیمار ہوئیں، تو ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا۔ غالباً 10-12 دن 2 ہفتے ان کو اسپتال میں رکھ کر پروویژنل ڈسچارج دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تم لوگوں نے لفظ سنا ہو، پروویژنل ڈسچارج، یعنی اسپتال سے آپ بھیج رہے ہیں، آپ 3-4 دن کے لیے گھر لے جائیے اور دیکھیے کہ طبیعت میں بہتری برقرار رہتی ہے، بڑھتی ہے، یا گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، پھر سے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ دیکھیے گا کہ طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تو فوراً واپس لے آئیے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے اداروں کے ذمہ داران کچھ پروویژنل چھٹیوں کا سسٹم نکالیں۔ مولانا ابوبکر صاحب، مولانا فہیم صاحب، مولانا عبدالعلیم صاحب، یہ پروویژنل چھٹیاں دیں، اس کے بعد گھر والوں سے رپورٹ مانگیں، کیا حال ہے، صحت بہتر ہو رہی ہے یا گر رہی ہے۔ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تھوڑا بہت گھر کے اندر بھی پڑھنے کا معمول ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کتابوں کو 3 طلاق دے کر جا رہے ہوں کہ بھائی اب میں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، اس لیے میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں پچھلے زمانے کی مثالیں دوں گا تو تم کہو گے پرانے زمانے کی۔ بہت بڑی بڑی کتابیں میں نے چھٹیوں ہی میں پڑھی۔ باقاعدہ پہلے سے ترتیب بنا کے رکھتا تھا کہ یہ کتاب چھٹیوں میں پڑھوں گا۔ ضخیم کتابیں، چھٹیوں کا انتظار ہر طالب علم کو رہتا ہے۔ یہ آج کی گفتگو میں پہلا جملہ تھا، لیکن مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ طالب علموں کا یا اکثر کا اس انتظار اس لیے رہتا ہے کہ وہ دھما چوکڑی مچائیں گے، ادھم مچائیں گے، وقت ضائع کریں گے، سال بھر کے صبر کا بدلہ لیں گے۔ امی ابو نے یہاں بھیج کر جو ظلم کیا ہے اس تاناشاہی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اور 3، 5، 6، 7، 8 قسم کے کھانے کھائیں گے، اور انشاءاللہ 2 کلو وزن کم کر کے آئیں گے بجائے بڑھانے کے، بیماری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اور 5 وقت کی نماز کے بجائے 2.5 وقت کی، 3.5 وقت کی پڑھیں گے۔ کچھ لوگ شاید آج بھی ہوتے ہوں، وہ طلباء جو یہ سوچتے ہوں کہ خوب خوش ہوں گے، خوشیاں منائیں گے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، گھر کا ماحول کو انجوائے کریں گے، کسی دن کچن میں خود پکائیں گے، چاہے جلا ہوا کالے رنگ کا گوشت نکلے۔ میں نے بھی پکایا تھا، پہلی بار کوئلے کی طرح جلا ہوا گوشت نکلا۔
مگر ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا، کیونکہ اپنے ہاتھ کا تو جلا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ کسی دن چھٹیوں میں جب اپنے محلے میں لوگوں کے پاس ملنے جائیں گے، انکل سلام، آنٹی سلام، کوئی بیمار ہوگا تو اس کو دیکھنے جائیں گے اور کھیلیں گے، خوب خوشی منائیں گے۔ لیکن وقت کی پونجی کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں گے۔ اگر کوئی انسان پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور تبھی وہ سیدھا رہتا ہے، اور جہاں پابندیاں کم کی گئیں اور پھر وہ بدل گیا، واپس آ گیا اپنی پرانی حرکتوں کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج ہو ہی نہیں پایا، کیونکہ پابندیاں دوسروں کی عائد کی ہوئی ہمارے اوپر، ڈسپلن، قانون، مدرسے کا نظام الاوقات، یہ اصل میں اس بات کی گارنٹی اور علامت نہیں ہے کہ ہم سمجھدار ہو گئے۔ جو پابندیاں ہم اپنے اوپر خود لگاتے ہیں، سیلف ڈسپلن، وہ ہے علامت اس بات کی کہ آپ سمجھدار ہو گئے۔ چھٹیوں میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کس نے اپنے اوپر پابندیاں خود لگانا سیکھ لیا۔ سونے کا وقت، جاگنے کا وقت، کھانے پینے کا وقت، خود کس نے سیکھ لیا؟ اپنا ڈسپلن۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے بچوں، تو آپ سوچو کہ تم کتنا بڑا کام کرو گے۔ پہلی بات، تمہیں اندر کی روحانی اور ضمیر کی خوشی ملے گی، ایک عجب قسم کا اطمینان ملے گا۔ جو اپنا وقت ضائع کر کے، نمازیں چھوڑ کر، تلاوت چھوڑ کر اور بالکل آزاد ہو گئے، یہ کرنے سے تم کو روحانی خوشی نہیں ملے گی، اندر کا اطمینان نہیں ملے گا۔ تو ایک بیلنس کے ساتھ وقت گزارو گے چھٹیوں میں، یہ فیصلہ کرو۔ یہی یاد دلانے کے لیے مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے۔ عربی میں نحو کی ایک کتاب ہے، شرح شذور الذہب، 2 جلدوں میں۔ اس کتاب میں بہت سے اشعار ہیں شواہد کے طور پر۔ میں نے ایک چھٹی میں دونوں کتابوں میں جتنے بھی اشعار تھے ان میں جو استشہاد کیا گیا تھا، اس استشہاد کی دلیل کے طور پر قرآنی آیات اور احادیث مرتب کی اور ایک جلد میں ایک کتاب لکھی، ایک چھٹی میں۔ مشکات المصابیح کی شرح لکھی ایک دوسری چھٹی میں۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک کی تفسیر لکھی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف
اور انفال، پوری تفسیر لکھی ایک چھٹی میں۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے عزیز دوست مولانا سلمان صاحب حسینی ندوی آتے تھے بیٹ بال لے کر، اور پکڑ کے میری کاپی چھین لیتے تھے، پڑھ رہا ہے چلو کھیل لیں۔ تو ان کے ڈر سے کھیل لے جاتے تھے، کیونکہ ڈراؤنی وہ پہلے سے ہی۔ تھوڑا بہت تم لوگ ان باتوں کو کر سکو تو کرو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تقسیم کرو اپنے اوقات کو۔ جیسے یہاں کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ویسے گھر کا ٹائم ٹیبل بناؤ، اور یہاں سے بنا کر جاؤ۔ گھر جا کر اتنے بجے صبح کو اٹھ جانا ہے، مسجد میں جا کر فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے، اور مسجد میں ہی تھوڑی دیر بیٹھ کر تلاوت کرنی ہے، کیونکہ گھر جب واپس آ گئے تو بستر کھینچ لے گا۔ تو آدھا ہی پارا صحیح تلاوت کر کے گھر آؤ۔ اس کے بعد بہت تگڑا سا ناشتہ کرو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ پھر تھوڑا آرام کرو یا تھوڑا سا مطالعہ کرو، کچھ پڑھ لو۔ کوئی کتاب یہاں سے لے کر جاؤ، اپنے اساتذہ سے پوچھ کر کوئی کتاب پڑھو، نصاب کی ہو یا غیر نصابی ہو، لیکن کتاب کے مطالعے کا سلسلہ چھٹیوں میں جاری رہنا چاہیے۔ رشتہ داروں سے ملنا، خاندان کے اقربا سے ملنا بہت بڑی نیکی ہے، چھٹیوں میں اس کا موقع ملتا ہے۔ بزرگ مرد اور خواتین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا، خالہ ہوں، پھوپھیاں ہوں، ممانیاں ہوں، چچیاں ہوں، دادی نانی کسی کی حیات ہوں تو کیا کہنے، ان کے پاس تو وہ علم ہوتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا، ان کا دل خوش کرنا، ادب کرنا، اس سے تمہاری چھٹیاں بڑی کارآمد ہوں۔ میں نے کہا کہ جہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی، بالکل مکمل آزادی ہوگی، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی، اس لیے وہاں جانے کا شوق گھر جانے کے شوق سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ابھی نہیں بھیج رہا ہوں، جاؤ گے تو انشاءاللہ اپنے وقت پر۔ 1000 کوئی بھیجنا چاہے، وقت سے پہلے کوئی بھیج نہیں پائے گا۔ اسی طرح تعلیمی سفر پر جانے والے طلبہ
یہ اس سفر کے نام کا خیال رکھیں کہ یہ تعلیمی سفر ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر آپ کے اساتذہ اور ذمہ داران اس تعلیمی سفر کا پروگرام مرتب کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو تاریخ رہی ہے، اسلامی تاریخ، اس کے کچھ مقامات سے آپ واقف ہوں، کا مشاہدہ کریں، اور صرف عمارتوں، کھنڈروں، اداروں کی بلڈنگوں، قبرستانوں کا مشاہدہ نہ کریں، بلکہ اس تاریخ سے بھی واقف ہوں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ گھر جائیں یا تعلیمی سفر پر، سینکڑوں آنکھیں کیمرے لگا کر آپ کو واچ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور زیادہ تر بڑی تنقیدی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ رائے قائم کرتے ہیں اس مدرسے کے بارے میں جہاں سے آپ آئیں، آپ کی چلنے پھرنے، چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے، ہر حرکت پر آپ کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ جج کرتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں کہ مدرسوں میں اور ان کے مدرسے میں کیسی تربیت ہو رہی، کیسے انسان بنائے جا رہے ہیں، ان میں شرافت، تہذیب، ڈسپلن، ملک کے قوانین کا پاس و لحاظ کتنا ہے۔ یہ کیلا کھا کر سڑک پر پھینک رہے ہیں چھلکا، اتنی چھوٹی سی بات سے لوگ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو چاہے تعلیمی سفر ہو، چاہے چھٹیوں میں آپ گھر جائیں، راستے کا موقع ہو، یا گھر پر ٹھہرنے کے دن ہوں، ہر وقت خیال رکھیں کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی تو تب ضرورت پڑے گی جب اوریجنلی اندر سے ابھی بہت کمی باقی ہے، تب یہ خیال ہوگا ضروری کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں، ورنہ جو انسان اندر سے بہتر ہو گیا وہ فطری طور پر ٹھیک ہی رہے گا، اس کو دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادارے کے جو انتظامیہ ہے، آپ کے نائب ناظم صاحب، ناظم تعلیمات صاحب، محتمم صاحب، جو بھی ذمہ دار حضرات، ان کی اجازت کے بغیر آپ کبھی کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ یہ بھی ان پابندیوں میں سے ایک ہے جن کی زندگی کے اس مرحلے میں
آپ کو سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پابندی اچھی نہیں لگتی، آزادی اچھی لگتی، لیکن پابندی ضروری بھی ہوتی۔ نماز بھی پابندی ہی سکھانے کے لیے ہے، روزہ بھی پابندی سکھانے کے لیے۔ نماز میں آپ چاہیں تو میں اور کچھ نہیں، زمزم تو پی سکتا ہوں، اس سے تو نماز کی نورانیت بڑھ جائے گی۔ آپ زمزم بھی نہیں پی سکتے، روزے میں بھی نہیں پی سکتے۔ پابندیوں کی عادت ڈالتے ہیں شریعت نام ہی پابندیوں کی، اور شریعت کے خلاف بغاوت وہی لوگ کرتے ہیں جو پابندیاں پسند نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے بڑوں کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں پسند نہیں کرتے، اندر نفس میں ایک انکار اور ایک بغاوت آتی۔ حالانکہ اللہ کی توفیق سے جب آپ خود باپ بنیں گے تو اللہ کرے ہماری عمر میں اتنی برکت ہو کہ ہم پوچھیں آپ کے بچوں سے کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے یا کچھ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ پابندی تو کہیں بھی کام کی نہیں ہوتی۔ آپ کوئی ڈش پکا رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، اب ایک پابندی ہوگی کہ بھئی اتنا گرم مسالہ ڈالو، اتنی لونگ ڈالو، اتنی الائچی ڈالو، اتنا نمک ڈالو۔ آپ کے اوپر سخاوت کا جوش سوار ہے کہ یہ سب کنجوسی ہے، میں اتنا نمک ڈالوں گا، تو بہت بڑا سا اگالدان دسترخوان کے پاس پہلے سے رکھوا دیں، اس لیے کہ فوراً انشاءاللہ قے ہوگی۔ پابندی ہے۔ کھانا اچھا تب پکتا ہے جب اصولوں کی پابندی کے ساتھ پکایا جائے۔ پابندیاں ہی ترقیوں کا راز ہے۔ اس لیے یہ غلطی مت کرنا کہ اب تو چھٹیاں ہیں، برا نہ مانو، کیا ہے؟ نہیں صحیح جملہ پورا کرو۔ ہولی ہے، کیا آزادی ہوتی ہے ہولی میں، ماشاءاللہ۔ انسان نظر آتا ہے کہ سارے دنیا کے زو آج کھول دیے گئے، لال، پیلا، نیلا، کالا، ادا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن کی آزادی کا انجام دیکھو، 6 مہینے لگ جاتے ہیں دیواروں کو صاف کرتے کرتے۔ انسان پابند ہوتا ہے، جانور آزاد ہوتا ہے، اور جانور بھی کام کا تب ہوتا ہے جب اسے پابند بنا لیا جاتا ہے۔ گھوڑے کب کام کے ہوتے ہیں؟ اونٹ کب کام کے ہوتے ہیں؟ تو پابندیاں ہیں اصل میں کامیابی کا راز۔ بس اس بات کو سمجھو کہ چھٹی میں مادر پدر آزاد نہیں ہو جانا، ڈسپلن کے ساتھ رہنا ہے۔ اور تعلیمی سفر پر اگر آپ جا رہے ہو تو اس سلسلے میں بھی
ادارے کی انتظامیہ کے ہدایات کی 100% پابندی کریں۔ تعلیمی سفر کے ساتھ جوڑ کر الگ کسی اور سفر کی ترتیب ہرگز نہ بنائیں، ہرگز نہیں۔ ادارے کو اطلاع دیے بغیر، اجازت لیے بغیر، نہایت خاموشی کے ساتھ کسی استاد سے مل کر الگ سے کسی سفر کی ترتیب ہرگز نہ بنائیں۔ اول تو یہ بالکل اصول کے سخت خلاف ہے کہ آپ ادارے کی انتظامیہ کو نظر انداز کر کے ان سے اجازت لیے بغیر، ان کی اطلاع کے بھی بغیر الگ سے کوئی ترتیب بنا لیں، یہ مناسب نہیں ہے اور ملک کے موجودہ حالات میں اور زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ اس کا بھی ذرا خیال رکھو۔ سفر کے دوران جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہم سفر لوگ ہیں، وہ ٹرین ہو یا بس ہو، اس میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ قرآن کے بیان کے مطابق آپ کے پڑوسی ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، قرآن نے ان کو بھی پڑوسی مانا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، پڑوسی ہے آپ کا۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہت اچھے سے اچھا سلوک اس کے ساتھ کریں۔ بڑا ہو تو ادب کریں، خواتین ہو تو بہت عزت و احترام کریں، اپنے کو تکلیف میں ڈال کر ان کو راحت پہنچائیں، اور نفرت کی آنکھوں سے بھی کوئی دیکھے تو آپ بالکل قطعاً اس کی طرف نفرت سے مت دیکھیں۔ موقع محل دیکھ کر اپنے استاد نگراں کی اجازت سے آپ بات شروع کر سکتے ہیں، بالکل بغیر ڈرے، قطعاً نہیں۔ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگ کر، حفاظت کے ساتھ، حفاظت کی دعا مانگ کر، چاہے پلیٹ فارم پر ہو چاہے ٹرین میں ہو، یاد رکھیں۔ خبردار یہ غلطی نہ کریں کہ ڈر کے مارے نماز چھوڑ دیں، بالکل غلط بات ہے۔ یہ مسئلے مسائل ایمان و یقین سے جڑے ہوئے ہیں، مسئلے و مسائل ایمان و یقین سے ہٹا کر اگر بتانے لگیں گے علماء تو دین کی تحریف ہو جائے گی، حلیہ بگڑ جائیں گے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ پہلے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم فریضہ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما، سب لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں، اور ایک ساتھ سب لوگ جماعت میں نہ کھڑے ہوں، کچھ لوگ نماز پڑھیں، کچھ لوگ نگرانی اور حفاظت کریں، دعا میں مشغول رہیں۔ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جس سے کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ضرور نماز پڑھیں۔ اگر موضوع چھڑے تو لوگوں سے گفتگو کریں، گفتگو کے لہجے میں خود اعتمادی اور ہمت بھی ہو اور محبت اور خیرخواہی بھی ہو۔
ایمان کا امتحان مدرسے کے اندر کم ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے۔ تقوی کا امتحان مدرسے کے اندر کم ہوتا ہے، باہر زیادہ ہوتا ہے۔ کتنا علم آیا آپ کو، کتنی تربیت ہوئی، اس کی آزمائش اور جانچ کم مدرسے کے اندر کم ہوتی ہے، باہر زیادہ۔ کوئی سیاحتی مقام ہو تو وہاں آپ تصویریں لیں یادگار کے طور پر، اس میں تو زیادہ حرج نہیں، لیکن ہر جگہ آپ تصویریں ہی لیتے رہیں، یہ نہایت غیر سنجیدہ اور غلط کام ہوگا، بہت غلط۔ آپ کسی مدرسے میں ہیں، دارالعلوم میں ہیں، آپ کسی بڑے تاریخی ادارے میں ہیں اور آپ ہر وقت فوٹو لے رہے ہیں، کیا اس کا میسج جائے گا؟ ان عظیم شخصیتوں کے یادگار اداروں میں جاتے وقت آپ کے دل میں ان اداروں کے بانیوں کی تاریخ ہونی چاہیے اور ذہن ادھر ہونا چاہیے، اور یہ آپ کو لے جانے والے اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ ضلع سہارنپور کے حدود میں داخل ہوں، اگر ادھر جانے والی کوئی ٹیم ہے تو ان جانے والوں کو بتانا چاہیے، استادوں کو معلوم ہونا چاہیے، پڑھ کے جانا چاہیے کہ یہ سہارنپور کس تاریخی ضلع کا نام ہے۔ سہارنپور میں ہی تبلیغی جماعت کی شروعات ہوئی تھی 1928 میں۔ کس تاریخی مدرسے کا نام ہے؟ مظاہر علوم، دارالعلوم دیوبند۔ اللہ اکبر! اس علاقے میں جائیں تو تاریخ کو یاد دلائیں۔ کون تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ؟ کون تھے؟ کیا تھا مقام ان کا؟ اس کی تاریخ ان کو بتائیں، تیاری ہو کر جائیں، ایسی کتابیں لے کر جائیں۔ تھانہ بھون جائیں تو بتائیں کہ کیا تھے حضرت تھانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، خانقاہ امدادیہ، یہ کیا جگہ ہے خانقاہ امدادیہ؟ انگریزوں کی توپوں کے گولوں کے نشان آج بھی خانقاہ امدادیہ کی عمارتوں میں موجود ہیں۔ وہ چھوٹی سی کوٹری جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رہتے تھے آج بھی محفوظ ہے اور اسی شکل میں ہے۔ رائے پور، اگر رائے پور جانا ہو تو بتائیں کہ کیا تھی جگہ رائے پور، کون ہستیاں یہاں رائے پور میں جمع ہوتی تھیں مشوروں کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، کیا جگہ تھی؟ حیدرآباد جانے والے حیدرآباد کی تاریخ، سلطنت آصفیہ کی تاریخ، دائرۃ المعارف کی تاریخ تفصیل سے پڑھیں اور بچائیں بچوں کو۔ کیا چار مینار دکھانے کے لیے لائے حیدرآباد؟ حیدرآباد کیا حلیم کھلانے کے لیے لے گئے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ٹیپو سلطان کو جو شکست ہوئی اور انگریزوں کا فرانسیسیوں کا جو قبضہ ہوا وہ نظام حیدرآباد کی غداری کی وجہ سے ہوا۔
میں لاکھوں بار کہہ چکا ہوں، کفر کو غلبہ نفاق کی مدد کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ عثمانیہ یونیورسٹی لے جائیں، بتائیں لوگوں کو کہ عثمانیہ یونیورسٹی کی تاریخ کیا ہے، آج کیا تباہی مچ گئی ہے عثمانیہ یونیورسٹی۔ عثمانیہ یونیورسٹی انڈیا میں اس لیے بنی تھی کہ تمام علوم کو ہم اردو میں پڑھائیں گے، ہم سائنس کو اردو میں پڑھائیں گے، ہم انجینئرنگ کو اردو میں پڑھائیں گے، ہم لا کو اردو میں پڑھائیں گے، جس طرح تمام قومیں پڑھاتی ہیں۔ فرانس میں ایک کالج نہیں ملے گا جہاں انگریزی کا لفظ بولا جاتا ہو، جرمنی میں ایک کالج نہیں ملے گا جہاں انگریزی بولی جاتی ہو، چین میں ایک کالج نہیں ملے گا جہاں انگریزی میں پڑھائی ہوتی ہو۔ تو عثمانیہ، جامعہ عثمانیہ کے عظیم بانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے علوم کو اردو میں پڑھائیں۔ تو علوم کا ترجمہ، علوم کو، اس کے لیے انقلابی جگہ تھی، اور وہاں کے مائع ناز اساتذہ اور پروفیسرز میں حضرت علامہ مولانا مناظر حسن گیلانی تھے۔ یہ چیزیں ہیں، راستے میں ان چیزوں کا مذاکرہ، وہاں پہنچ کے ان چیزوں کی معلومات میں اضافہ، یہ مقصد ہے تعلیمی سفر کا۔ سالار جنگ میوزیم شاید آپ کو لے جایا جائے، حیدرآباد میں۔ کون تھے سالار جنگ؟ مولانا حبیب الرحمن شروانی کون تھے؟ صدر یار جنگ کون تھے؟ کیا عظیم لوگ تھے یہ، ذہین، مفکر، انٹلیکچوئل، عالم، صوفی، بزرگ، مرد دانہ تھے صدر یار جنگ۔ آج حیدرآباد کے لوگوں کو بھی کچھ خبر نہیں ہے سوائے حلیم کے۔ یہ مقصد ہے تعلیمی سفر کا بھائی، ورنہ یہ کوئی بدعت تھوڑی ہے جو ہمارے اداروں میں نکالی گئی ہے۔ اگر اس کا فائدہ محسوس نہیں ہوا تو اس کو بند کر دیں گے۔ پیسے کا بھی ضیاع ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہے۔ اور آپ جن اداروں میں جائیں ان اداروں کو محسوس ہو کہ واقعی دارالعلوم امام ربانی میں، مسلم امام قاسم میں، ان سب اداروں میں اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ لوگ آپ کی نمازوں سے، لوگ آپ کے اخلاق سے، سب چیزوں کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے یہ مزاج ہے۔ آپ کے ہاں بھی جب باہر کا کوئی گروپ آئے تو آپ دیکھتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ اور انتظامیہ کی ہدایات کی 100% پابندی کریں۔ اور جو حضرات طلباء کے ساتھ تعلیمی سفر میں جا رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ اپنی ڈائری میں اپنے ساتھ والے طلباء کی رپورٹ مرتب کریں۔ بعد میں آنے کے بعد فوراً مجھے وہ رپورٹ دیں۔ رپورٹ میں تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں، اتنا وقت شاید آپ کو نہ ملے، لیکن آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ جو طالب علم بہترین طریقے سے وقت گزار رہا ہے، نماز، تلاوت، خدمت، اخلاق، بد نظری سے حفاظت، سلیقہ، اس کو 3+ لکھ دیجئے ڈائری میں، بس +++ کافی ہے۔ وہ آپ کو یاد آ جائے گا، جب آپ آ کے میرے پاس بیٹھیں گے تو آپ بتا دیں گے کہ یہ 3+ کیوں ملا ہے۔ جو اس سے کچھ کم درجے کا ہو اس کو 2+ دے دیجیے، ++، بس۔ لمبا مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو بالکل ہی 3rd کلاس ہو مگر بہت برا نہ ہو تو کو +1+ دے دیجیے، اور پھر اسی طرح -1، -2، -3،
اب وہ میرا فیصلہ ہوگا کہ 3 مائنس والوں کے ساتھ میں کیسے نپٹوں گا اور کیا کروں گا ان کے ساتھ. ایک ایک طالب علم کی رپورٹ ضرور 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 آئے تاکہ ہم بھی تو چھانٹ سکیں کون ہیرے ہیں کون کنکر ہیں. ہم ہیرا سمجھ کر تول تول کر بیچتے رہے تو یہ تو دھوکہ ہوگا. ہم کو کنکروں کو ہیروں کے اندر سے نکالنا ہوگا تاکہ بے ایمانی نہ ہو. بس میرا خیال یہ ہے کہ میں نے وہ ضروری باتیں جس کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا کہ آج میں آپ کی سمع خراشی کروں، اب صرف 1 دن باقی ہے. 1 دن باقی ہے یا نہیں؟ 2 دن. بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہو. تعزیت قبول کرو ہماری. کب جانا ہے؟ کچھ لوگ کل دوپہر میں امتحان کے فوراً بعد. کل آخری امتحان ہے، پیپر ہے. اچھا. اور تعلیمی سفر والے وہ کب روانہ ہوں گے؟ اچھا. تو یعنی کچھ لوگ تو وہ بھی ہوں گے نا جو تعلیمی سفر میں نہیں جا رہے ہیں، سیدھے گھر جائیں گے. ایسے بھی تو ہوں گے چھوٹے بچے. سب جائیں گے ماشاء اللہ. اذ یریکہم اللہ فی منامک. اچھا، جو ہمارے معہد کے حضرات یا اکابر علماء کرام ہیں وہ سب جا رہے ہیں ہم کو اکیلے چھوڑ کر؟ مولانا ابوبکر صاحب، ہاں ذرا سا روکیے. یہاں بالکل خالی نہیں ہونا چاہیے. ہاں روکیے، ذرا بیٹھیے ان طلباء کو لے کر اور کوشش کیجئے کہ اگر وہ سب کے سب رک گئے تو بعد میں ہم ان کو جو چھٹی دیں گے وتھ انٹرسٹ دیں گے. 2-3 دن چھٹی بڑھا دیں گے. جو ابھی جائیں گے ان کو چھٹی کم ملے گی، جو بعد میں جائیں گے ان کو چھٹی زیادہ ملے گی. ان اللہ مع الصابرین. اب دیکھیں آپ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. تھوڑی سی دعا مانگ لو، دعا مانگ. آپ لوگ جا رہے ہو سفر پر. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هون علينا سفرنا هذا وادفع عنا بعده. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. استودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. استودعكم الله دينكم
وأمانتكم وخواتيم أعمالكم۔ اب اپنے کرم سے اللہ اپنے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائی۔ سفر اور حضر میں اے اللہ پوری حفاظت فرما، گناہوں سے محفوظ رکھیے، غلطیوں سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ صحیح طور پر سفر میں نکلنے جانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، بخیر و عافیت ان کو واپس لا، پوری سلامتی کے ساتھ واپس لا۔ اے اللہ جب تک یہ واپس نہیں آ جائیں گے، اے اللہ آپ جانتے ہیں دل لگا رہے گا، فکر رہے گی، بچے ہمارے بخیر ہیں کہ نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، کوئی اذیت تو نہیں پہنچا دی کسی نے۔ اے اللہ ان کو علم اور دین کی صحیح نمائندگی کی توفیق عطا فرما، جہاں جائے یہ اسلام کے سفیر ہوں، یہ اسلام کے ترجمان ہوں۔ اے اللہ ایسی ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ ان کو سفر کرنے اور پوری مدت سفر گزارنے اور پوری مدت زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔